ہمارا وہاں پہ جتنے یہ فرد صاحب بارک اللہ صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے بھی پولیس افسران مشن میں گئے ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے انڈین پولیس افسران کے ساتھ. یہ ان کے ملک کی پالیسی کیسی بھی ہو کیا ہو، مگر جب یو این میں ہم لوگ جوائن کر لیتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے بالاتر ہو کے اپنا پارٹیسپینٹ کرتے ہیں اور بالکل فرینڈلی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ورکنگ گروپس ہوتے ہیں، اسی کی طرح ہم کام کرتے ہیں. اور ہمیں کبھی یہ فیس نہیں کیا ہم نے کہ کوئی انڈین ہمیں کچھ نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یا ہم اس کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو جنرلی بتاؤں کہ پاکستانی پولیس افسران جو ہیں وہ یو این میں انڈین یا سب کانٹینجنٹ سے بہت آگے کی انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. رنگ اور کلر تو ہمارا ملتا جلتا ہے ان کے ساتھ، وہ سارے ہمیں انڈین ہی سمجھتے ہیں، مگر جب ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہماری فلیگ ہے پاکستان کے ساتھ ہے تو اس میں ہمارے پولیس افسران بہت ایفیشینٹ ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے. ان سے ان کی کچھ لمیٹیشن ہیں اور ان کی کچھ اپنی سوچ کا ایک انداز ہے اور ان کے ایک ورکنگ اسٹائل اپنا ہے، مگر پاکستانی افسران جو ہیں وہ کم نہیں ہے کسی سے بھی. اچھا فرد بھائی یہ بتائیں کہ امریکن سے بھی آپ کا رابطہ وہاں پڑتا ہوگا، امریکن بھی سنا ہے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کالوں سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں ایشینز سے. نہیں دیکھیں، جو پہلے بھی آپ نے یہ بات کی مبارک صاحب سے بھی، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. اگر ہم کہیں گے جی ہے کہیں نہیں اور ایک دوسرے سے تھوڑا سا گورے کالے والا تعصب والی بات جو آپ کر رہے ہیں جب پوچھنا چاہ رہے تھے پہلے، وہ ہر جگہ ہے، وہاں پر بھی ہے یو این میں. لیکن یو این کے جو ہمارے ہیں جو ایس او پی ہے اس میں سب سے زیادہ سختی اگر کی جاتی ہے تو وہ ڈسکرمنیشن، کسی بھی ٹائپ کی ڈسکرمنیشن ہو، اس کے اوپر کوئی جیسے انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس. اس کی وجہ سے پھر کوئی ایکسپریس نہیں کرتا اس کو اپنی، اگر کسی کے دل میں ہے بھی کسی کے لیے، کوئی گورے کے لیے، کالے کے لیے، درمیانے کے لیے، اس کے لیے تو وہ اظہار نہیں اس کا کر سکتا کیونکہ وہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز اتنی ہوتی ہیں. تو ان آفیشیلی جب آپ کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے اور آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ضرور اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں ان آفیشیلی. لیکن آفیشیلی وہ اتنی زیادہ ریسٹرکشن ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی کو فیل نہیں ہوتی. ارشاد بھائی، یو این مشنز پہ جب کوئی ینگ لڑکا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو وہاں کیا چیز فیس کرنی پڑتی ہے؟ فرسٹ فریش لڑکا اگر یہاں سے کوئی افسر جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں جا کے کیا چیز فیس کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ پہلی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ملک کے لیے اپنے گھر والے بہت یاد آتے ہیں کیونکہ اتنا دور وہ گیا ہوا ہوتا ہے، ایک اجنبی ماحول میں پہنچا ہوتا ہے کہ جہاں اس کے سوائے چند پولیس افسران کے جو اس کے کانٹینجنٹ کے ممبر ہیں وہ اگر پہلے سے موجود ہیں اور وہ مشن آلریڈی چل رہا ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں، پہلے دن آ کے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. مگر اگر پہلا کانٹینجنٹ جا رہا ہوتا ہے اور وہاں کوئی پہلے پاکستانی نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اب اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، اکوموڈیشن تلاش کرنے کے لیے یا ریسٹورنٹ تلاش کرنے کے لیے. اس سلسلے میں اس کو تھوڑی سی یہ تکالیف ہوتی ہے. مگر اگر ابھی جیسے سوڈان میں یہ فرد صاحب والے کام کر رہے ہیں، جو بھی کانٹینجنٹ جاتا ہے یہ ان کو ریسیو کر لیتے ہیں اور فوراً ان کے اکاؤنٹس اور سارا ان کو فیسیلیٹیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایزی فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مشن کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اگر پہلا کانٹینجنٹ جیسے فرد والے ابھی گئے تھے ڈارفور میں تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اسٹارٹ کیا، پھر جو دوسرے پاکستانی ادھر تھے وہ جا ہی نہیں رہے تھے کہ جی وہاں وائرس ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو گرم ویدر ہے، تو انہوں نے جا کے لوگوں کو بریف کیا جی نہ آئیں کیونکہ اس میں آنے سے ہمارے کانٹینجنٹ زیادہ آئے گا، ہمارے کو جو ہے اکانومی ہماری مضبوط ہوگی، ہمارے کو بینیفٹس زیادہ ملیں گے، ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی. تو انہوں نے لوگوں کو بڑا کنونس کر کے ادھر جو 170 پہ ہماری اسٹرینتھ پہنچی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے. یہی لوگوں کو وہ اٹریکشن دلا رہے ہیں کہ جی آئیں اور بہتر طریقے کی طرف جائیں. فرد بھائی یہ تو بڑا چھپے رستم والا آپ نے کام کیا ہے.
یہ بتائیں کہ وہ وائرس والی جگہ پہ جیسے آپ نے دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آئیں ادھر، تو یہ کیا وائرس، یہ کیا سلسلہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تو بتائیں. دیکھیں اصل میں بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمارے کوئی کلیگ ہوتے ہیں انٹینشنلی ان انٹینشنلی کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. کسی کو ہم بینگ اے مسلمان ہمارا بلیو ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے. اگر ہمارا ٹائم سوڈان میں لکھا ہے اور کب اور کیسے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جو روزی رزق کی بات ہے، سیم میرا بلیو وہی ہے کہ اگر میرے نصیب میں ہے، کیونکہ اگر تھوڑا مجھے ٹائم دیں میں آپ کو بتاؤں اپنا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، کہ میں اور ارشاد صاحب بھی اس میں شامل ہیں. ہم لوگوں نے جو لڑکوں کی آپ نے بات کی، انکریجمنٹ کی، اور وہ ساری پہلے 92 سے ہم نے ایفرٹس سٹارٹ کی. آج کل لڑکے کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ گئے ٹیسٹ کے لیے اور ڈسکریج ہو گئے، نہیں کوالیفائی کر سکے، یا کسی اور نے کہہ دیا کہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، گیا نہیں، جا کے بیٹھ گیا. 92 سے ہم ایفرٹس کر رہے تھے اور 98-99 میں فرسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا. 7-8 سال ہم نے انتظار کیا. وہ کیا ہرڈلس تھیں، کیا سسٹم تھا، وہ لمبی بات ہے، وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اس میں کوئی بھی آپ کے. تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی نہیں جائیں، یہ کریں وہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی میرا بھائی جاتا ہے تو اس سے کوئی مجھے فرق پڑے گا، یا وہ میری روزی چھین لے گا، یا میری کوئی باری چلی جائے گی. تو میں نے تو ہمیشہ جتنے بھی کولیگ ہیں ہمارے جو جونیئر ہیں، جو بھی پوچھتے ہیں، میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں. اور ابھی آپ کے اس میڈیا کے تھرو جتنے بھی میرے جونیئر پولیس آفیسر، میرے بھائی چھوٹے سن رہے ہیں، میں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور جائیں. بعض لوگوں کی مجبوریاں ہیں، کسی کی فیملی پرابلم ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو ہوم سکنس ہوتی ہے. ایسے بھی میرے کولیگ ہیں جو بوسنیا جیسے مشن میں فیملیز کے ساتھ گئے، فیملی بھی وہاں تھی، لیکن وہ یہاں جو باقی ان کے فیملی ممبر تھے ان کو مس کرتے تھے، کسی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں کر کے آئے مشن. وہ ایکسیپشنز ہیں اپنی جگہ. لیکن ایک دفعہ میں ہر ایک کو میرا مشورہ ہے کہ جتنے بھی پولیس آفیسر ایک دفعہ جو بھی جا سکتا ہے اس کو ضرور جانا چاہیے. کیونکہ جب ایک دفعہ وہ جاتا ہے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جو ہم چیزیں وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں پولیسنگ کے علاوہ، ہم اور بڑی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں، اخلاقیات بڑی سیکھ کے آتے ہیں جو ہم بھلا چکے ہیں ایز اے مسلمان، اور یورپین اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم وہ بڑا سیکھے. حقوق العباد کی ہم بڑی بات کرتے ہیں، وہاں وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ چیزیں سیکھے. فائنینشلی بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے ارشاد صاحب نے کہا کہ ایک بندہ اگر آتا ہے، اس کو اگر تھوڑے پیسے وہاں سے بچ جاتے ہیں تو وہ ادھر آئے گا، اس کا لائف سٹائل بہتر ہوگا. اور جو ایک کالرز بھی ابھی بار بار کمپلین کر رہے تھے، اور ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ کوئی اس میں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے کرپشن. تو ایک اگر کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کچھ بھی ہو جائے ان کے لیے مطلب ہے وہ ہیبیچول ہیں، یا وہ ہو گیا ہے، وہ مطلب ایسا ان کا سسٹم بن گیا ہے کہ وہ کرپشن سے باز نہیں رہ سکتے. لیکن میجورٹی جو ہے وہ کرپشن نہیں کرنا چاہتی. تو جو لوگ جاتے ہیں ان کو اگر وہ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز ضرور کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو انکریج ضرور کرنا چاہیے، میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں. دوسرا ایک بڑا جو ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر آفیسر بھی بہت ہوتے ہیں. یہاں پر اتنی بزی لائف ہوتی ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا، ان کو ہمیں جاننے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں ان کو جاننے کا. جب ہم وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سینئر جو ہیں، ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، جو سینئر اور جونیئر کے بیچ میں، وہ کم ہوتا ہے. آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہے، جس کا فائدہ ہمیں یہاں آ کر بھی ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، بہتر ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے. تو اوور آل ایک انوائرمنٹ میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو مشن سے ہر طرح کا فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. جتنے بھی لوگ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں، ملک کا بھی فائدہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا بھی فائدہ ہے، انڈیویجول کا بھی فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. بارک اللہ خان صاحب، جیسے یہاں پہ آپ نے بہت سارے تھانوں کے اندر ایز اے ایس ایچ او رہے، پھر آپ نے بتایا کہ وہاں آپ پیٹرول آفیسر تھے. ایک دم سے جب اتنا بڑا چینج آتا ہے تو اس کو آدمی ذہن سے کیسے مینیج کرتا ہے؟ ایکچولی بیسیکلی جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ڈفرینٹ مشنز میں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم کمپیٹ کر کے آگے دوسری پوزیشنز بھی لیتے ہیں. جب آپ نئے جاتے ہیں مشن میں تو آپ بالکل برانڈ نیو ہوتے ہیں. اس میں آپ کو شروع میں اسٹریم جو ہوتی ہے اس میں جا کے
तमाम हलाकों वाक़यात से जो है वो होना पड़ता है रूटीन में। वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो इतना आई मस्ट से कि हम यहाँ पे जब काम करते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है, फुल ऑफ स्ट्रेस होता है, जबकि वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो उसमें स्ट्रेस नाम की चीज़ आपके पास नहीं है। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा वो फ़र्क महसूस नहीं होता कि आप जो है फील करते हैं जी कि आप आसमान से ज़मीन पे आ गए हैं या ज़मीन से आसमान पे चले गए। इवन जो पेट्रोल मैन है उसके भी उतने ही राइट्स हैं जितने कि एक दफ्तर में बैठे हुए बंदे के हों। इवन जो दफ्तर में बैठा होता है में भी उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, पेट्रोल वाला जो है उसने में जाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो काम है, जो बेसिक यूएन जिस पे कंस्ट्रेंट करती है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है कि विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और जहाँ कहीं पे भी पुलिस जो है वो ये चीज़ कर लेती है। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं राजा यूं बोल रहा हूँ से। जी भाई, जी राजा साहब की मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ये आप न्यूज़ जो है ये आप टीवी ये बड़ा पसंद किया जा रहा है, लोग इसको बड़े शौक से देखते हैं। तो बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन भी जो है इसके जो इस्लामी प्रोग्राम होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी जो प्रोग्राम आप चल रहे हैं ये हम सुन रहे हैं घर में बैठ कर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो ये मेहमान जो बैठे हुए हैं हम तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं इनको। तो उम्मीद है कि आप टीवी पे मज़ीद मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो लाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे और आप पाकिस्तान पुलिस के जवानों को हमारे साथ देखेंगे। जो अच्छे पुलिस अफसरान हैं हम आवाम के सामने लाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। जी बारकल्ला भाई। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता हमें, बल्कि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं पेट्रोल को, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। आप एक पाकिस्तानी होता है, एक यूजुअली 4 आदमियों की पेट्रोल होती है, एक आदमी जो होता है वो तर्जमान होता है, लोकल लैंग्वेज का जो भी होता है कि अगर आप वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकता अपनी ज़ुबान में तो उनका जो लोकल एक इंटरप्रेटर होता है, तर्जमान जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे साथ होता है ताकि वो उसकी, तो उसमें डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका आपको मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, एक अमेरिकन होगा, एक यूरोपियन होगा, एक पाकिस्तानी होगा, मे बी आपके साथ इंडियन भी हो, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, बल्कि बंदा ज़्यादा जो है उसको कंफर्टेबल फील करता है पेट्रोल में कि पेट्रोल जो है उसमें जो आपके कहने का मतलब मैं समझा हूँ वो ये कि यहाँ पर जो हमें आदत होती है अथॉरिटी यूज़ करने की, या एज ए पुलिस ऑफिसर आपके पास बड़े लोगों को जहन में है कि बड़ी एक ताकत होती है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहाँ जाकर आपने हर चीज़ अपने हाथ से करनी होती है। एज ए पेट्रोल ऑफिसर आपने इधर आप कमांड कर रहे होते हैं, उधर आप एज ए, तो यही चीज़ मैंने आपसे कहा कि एक दफ़ा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिंध पुलिस अफसरान जो हमारे साथ मौजूद हैं ये हमारे हीरो हैं, और हम कैजुअल लैंग्वेज इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि आप देख सकें कि ये लोग भी हमारी तरह हैं, ये हम में से ही हैं। इन लोगों को जितनी भी मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए नाज़रीन वो आप लोग करें। जी फरद भाई। मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था कि हर पुलिस अफसर को एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, वो इसीलिए कहा था कि यहाँ पे एक जहन में यही चीज़ होती है कि पुलिस सिर्फ जो है वो रूल करने के